اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنتُمْ۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ مومن مجھ پر عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے میں اپنے مبارک کانوں سے سماعت فرما لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ سارے بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب الہی بہا کے بنی فاطمہ کے قول امام خاتمہ اگر دعوتم رد کنی مرقبول منو دستا بالی علیہ رسول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ والوں کو نہ کسی کا خوف ہے نہ کسی کا ڈر ہے۔ اور اسی کے متعلق اللہ والوں کی شان بیان کرتے ہوئے میں اپنی تقریر کو آگے بڑھاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جس ہستی کی سنیوں کی جان ہم سب کی شان قوم سے پٹھان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنے قلم کو اشارہ دیا تو فتاوی رضویہ لکھ دی۔ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے قلم کو اشارہ دیا تو لکھا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اس امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میرے امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آ کے کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا حضرت مجھے کچھ عطا کیجئے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے کچھ پیسے یا کچھ دینار عطا کیجئے، اگر آپ مجھے پیسے یا کچھ دینار عطا نہیں کریں گے تو میں تمہاری حویلی کا تختہ پلٹ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب اس شخص نے یہ کہا تو
اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دینار پیسے دینے کے لیے تیار تھے. انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں پیسے نہیں دوں گا، بلکہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ فقیر نے مانگا ہے تو دے دیں گے، اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پہ دے دیں گے. جب اس شخص نے یہ کہا کہ اگر آپ مجھے کچھ پیسے یا کچھ دینار نہیں دیں گے تو میں تمہاری حویلی کا تختہ پلٹ دوں گا، اللہ اکبر کبیرہ، تو میرے امام کہنے لگے میں پیسے دینے کے لیے تیار تھا، میں دینار دینے کے لیے تیار تھا، لیکن اب میں نہیں دوں گا. کہا کیوں؟ فرمانے لگے پہلے میں پیسے دینے کے لیے تیار تھا، دینار دینے کے لیے تیار تھا، لیکن تو نے جو جملہ نکالا ہے زبان سے یہ میرے مصطفیٰ کریم کی شریعت کے خلاف ہے، اب میں پیسے یا دینار نہیں دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اتنے میں گھر کے دروازے سے آواز آتی ہے، نقی علی خان کے گھر سے آواز آتی ہے. آواز کون سی ہے؟ ماں کی آواز ہے. قربان جائیے، ماں کی آواز ہی ایسی ہوتی ہے کہ ماں، لفظ ماں سنتے ہی کلیجے میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ لفظ ماں ایسا ہے. جب جس کسی کے والدین میں سے اگر والدہ چلی جاتی ہے تو جب وہ لفظ ماں سنتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، رب کی قسم. اور واقعی یہ لفظ ماں ایسا لفظ ہے کہ جب بندہ سنتا ہے، جن کی والدہ نہیں ہوتی وہ ٹوٹ جاتے ہیں اندر سے، اور جن کی والدہ حیات ہوتی ہے ان کے دلوں میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو ماں نے کہا احمد رضا بھکاریوں کے منہ نہیں لگا کرتے، جو مانگنے والے ہوتے ہیں انہیں دے دینا چاہیے، جو کچھ مانگے ان کے منہ نہیں لگا کرتے. میرے امام کہنے لگے اے میرے امام، احمد رضا حویلی دینے کے لیے تیار ہے لیکن مصطفیٰ کی شریعت کا سودا نہیں کر سکتا. جب ماں نے کہا احمد رضا بھکاریوں کے منہ نہیں لگا کرتے، بھکاری جو مانگتے ہیں انہیں دے دینا چاہیے، لیکن میرا امام کہتا ہے او میری ماں، تیرا احمد رضا حویلی دینے کے لیے تیار ہے لیکن مصطفیٰ کریم کی شریعت کا سودا نہیں کر سکتا. تو اتنی ہی دیر میں مصطفیٰ رضا خان جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں وہ چھت پہ ٹہل رہے تھے تو ان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئے. اللہ اکبر. ماں نے کہا احمد رضا میں نے کہا تھا کہ بھکاریوں کو منہ نہیں لگا کرتے، اب دیکھو مصطفیٰ رضا گر گئے ہیں. تو مصطفیٰ رضا اٹھ کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں بابا جو آپ کا فیصلہ وہی میرا فیصلہ ہے. تو جب اعلیٰ حضرت نے یہ لفظ سنا تو ان کو دلیری مل گئی کہ بیٹا بھی میرا ساتھ دے رہا ہے گرنے کے باوجود. تو اب بڑا پیارا لفظ آنے والا ہے، بڑا پیارا جملہ ہے. جب بیٹے نے یہ کہا کہ بابا جو آپ کا فیصلہ وہی میرا فیصلہ ہے، تو میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بھکاری سے، اس فقیر سے کہتے ہیں تو حویلی پلٹنے کی بات کرتا تھا، آ میری جوتی پلٹ کے دکھا. تو حویلی پلٹنے کی بات کرتا تھا، آ میری جوتی پلٹ کے دکھا. اس بندے نے ساری طاقت لگا دی، سارا زور لگا دیا، پسینہ پسینہ ہو گیا، میرے امام کی جوتی کو ہلا تک نہ سکا. پتہ چل گیا کہ اعلیٰ حضرت کی جوتی کا یہ عالم ہے تو مدینے والے کی جوتی کا عالم کیا ہوگا. پتہ چل گیا کہ محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اسی لیے وہ کسی نے لکھا ہے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہ ہمیں عشق کا درس جس نے دیا ہے خدا کا وہ مقبول بندہ رضا ہے. ہمیں عشق کا درس جس نے دیا ہے خدا کا وہ مقبول بندہ رضا ہے، کہ اس پہ میرے مصطفیٰ کی عطا ہے. کہ ہمیں جی عشق کا درس جس نے دیا ہے خدا کا وہ مقبول بندہ رضا ہے، کہ اس پہ میرے مصطفیٰ کی عطا ہے.
جو احمد رضا اعلیٰ حضرت بنا ہے، جو احمد رضا اعلیٰ حضرت بنا ہے، وہ تقوی میں فتوے میں سب سے جدا ہے، رضا میرے آقا کا ایک معجزہ ہے۔ جو احمد رضا اعلیٰ حضرت بنا ہے، وہ تقوی میں فتوے میں سب سے جدا ہے، رضا میرے آقا کا ایک معجزہ ہے۔ کرے کوئی آقا کی توصیف ایسے، رضا نے بیاں کی ہے تعریف جیسے۔ کرے کوئی آقا کی توصیف ایسے، رضا نے بیاں کی ہے تعریف جیسے۔ بہت سے علوم کا مالک رضا ہے، وہ یوں ہی نہیں اعلیٰ حضرت بنا ہے۔ بہت سے علوم کا مالک رضا ہے، وہ یوں ہی نہیں اعلیٰ حضرت بنا ہے۔ ارے منکرو اس کا معیار دیکھو، اس کا علم کیا، اس کا کردار دیکھو۔ وہ خوشبو سے سید کو پہچانتا تھا، وہ خوشبو سے سید کو پہچانتا تھا، وہ عظمت بھی سادات کی جانتا تھا، وہ عظمت بھی سادات کی جانتا تھا۔ دلوں میں محمد کی الفت بسایا، اسی نے ہمارا عقیدہ بچایا۔ رضا سے محبت ہے ہم عاشقوں کو، رضا سے محبت ہے ہم عاشقوں کو، اسی نے سہارا دیا سنیوں کو۔ رضا اہل سنت کی بنیاد ہے، جو اسے چلے سمجھو برباد ہے۔ رضا اہل سنت کی بنیاد ہے، جو اسے چلے سمجھو برباد ہے۔ رضا کے لیے جان دے دے گا سنی، رضا کے لیے جان دے دے گا سنی۔ رضا ہے ہمارا، ہم سب رضا کے ہیں، رضا ہے ہمارا۔ اور یوں ہی لگے گا اعلیٰ حضرت کا نعرہ، اور یوں ہی لگے گا اعلیٰ حضرت کا نعرہ۔ کیوں میرا خیال ہمیشہ تلاش کرتا ہے، بریلی شہر کا نقشہ تلاش کرتا ہے۔ یہ سارے مفتی حوالے کو ڈھونڈتے ہیں، مگر میرے رضا کو حوالہ تلاش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ عز و جل مجھے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہم سب کو حق کہنے، حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔